السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بچوں کے حوالے سے ہے کہ بچے سٹارٹ میں ایک چھوٹی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں یہ کس وجہ سے نکال رہے ہیں اور ان کو کون سکھا رہا ہے، اس وجہ سے وہ بچے اس طرف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ والدین کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہے کہ ان کے بچے چھوٹی عمر سے ہی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور دین کے حوالے سے اس میں کیا بات ہے اور دنیاوی لحاظ سے ان کو کیسے ہم روکا جائے اور کس طرح سٹارٹ ہی سے ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بچوں کو۔ تو اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ جو آئیکن کھلے گا اس میں آل کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اس میں اب یہ ہے کہ جیسے ہمارا مائنڈ جو شروع سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو تو اپنے نام کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو وہ گرو کرتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس کو پہلے نام آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مطلب ارد گرد کی انوائرمنٹ انفارمیشن اس کے دماغ میں، اس کی ویکیبلری میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں اور سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں آہستہ آہستہ اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ گرتا ہے، کبھی روئے گا، کبھی کچھ سیکھے گا، کچھ کھائے گا، کچھ کیا مطلب کہیں جائے گا بڑوں کے ساتھ، ساری چیزیں مطلب ون ٹو آل اس کے میموری میں آہستہ آہستہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ باتیں یاد رہتی ہیں بندوں کو، کچھ نہیں یاد رہتی۔ سو ارد گرد کے جو ماحول سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ چیزیں وہ پک کرتا رہتا ہے۔ تو اب والدین اگر گالیاں نکال رہے ہیں تو وہ چیزیں بچوں پہ بھی اثر کرتی ہیں، اور جس طرح کے ماحول میں وہ بڑا ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں جو اس کے گھر کے، جیسے ایک بھائی ہے تو اس بھائی کے دوسرے جو بچے ہوں گے، اس کے بھتیجے ہوں گے، وہ اگر گالیاں نکالتے ہیں بڑے بچے، تو چھوٹا جو ہے وہ ان سے تربیت لے گا، تو لازمی اس کی ٹون میں بھی ایسی چیزیں آ جائیں گی، کچھ اچھی باتیں بھی آئیں گی، کچھ بری آئیں گی، جو کچھ بھی وہ ان سے سنے گا اس میں کچھ نہ کچھ وہ پک کرتا رہے گا۔ تو اس طرح سے بچے کا ایک بیڈ امپریشن بھی پڑتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا سب کانشیس مائنڈ میں، جو دماغ میں چیزیں سٹور ہوتی رہتی ہیں۔ اور اکثر جو بڑے لوگ ہیں، والدین ہو گئے یا جو بڑے لوگ جن کے درمیان بچہ بیٹھا ہوتا ہے، جو وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نہ چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اکثر چیزیں جو ہے نا وہ بڑے نوٹس نہیں لے رہے تھے جو کہ بچے لے رہے ہوتے ہیں۔ بچے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی سینس کے مطابق ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بچے کر جاتے ہیں جو کہ والدین کو سوچ بھی سکتے یا بڑے بعد میں سوچ بھی سکتے یار کہ یہ چیزیں اس بچے نے کہاں سے سنی، ہم نے کب کہیں، وہ کیا ہوا، لیکن ان کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا تو السلام علیکم۔ اینڈ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلی بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جو دین کے بارے میں اس حوالے سے کہا گیا ہے، گالی نکالنے سے قبر میں ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے۔ تو گالیاں نکالنا چھوڑ دیں، خاص طور میں بڑوں سے میں بولوں گا، والدین سے، اور جو اتنے بڑے حضرات ہیں جو نکالتے ہیں خاص طور پہ بچوں کے سامنے، تو وہ بالکل بھی نہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مائنڈ کے اوپر ان کی ڈیلی روٹین لائف میں کتنا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کو پک کرتے ہیں، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں آتی باتیں۔ آپ اپنی جو روٹین لائف ہے، جس وجہ سے بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں آپ اپنی روٹین میں کر جاتے ہیں، لیکن جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے، جیسے اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر بھی چیزیں افیکٹ ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کائنڈلی یہ چیزیں آپ پریز کریں۔ تو دین میں تو یہ ہے کہ منع کیا گیا، ٹھیک ہے، اس والے سے۔ اب کیسے اس پہ قابو پایا جائے کہ کس طرح یہ بچے اس طرف نہ جائیں، تو اس کا یہی ایک سلوشن تو یہ ہوگا کہ والدین احتیاط کریں۔ پھر جو ارد گرد کے انوائرمنٹ کے بچے ہیں، جو بچوں کے دوست ہیں، جو بچوں کے فرینڈز ہیں، وہ آتے ہیں جو گھر کے اندر آنا جانا جن کا ہے، اور جو ریلیٹیوز آ رہے ہیں، ان کو بھی آپ واچ آؤٹ کریں کہ وہ کس طرح کے ماحول میں۔ اکثر والدین یا جو بڑے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے روم میں جا کے بیٹھ کے کھانا شانا کھانے، تو چلو اس ٹائم تو بچے آ جاتے ہیں، لیکن ویسے اکثر وہ میٹنگ کے لیے آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں، وہ بچے اکثر کھیلتے رہتے ہیں۔ اب وہ کھیل کود کے دوران اور چھت پہ آگے پیچھے، یہ وہ جہاں بھی گھر کے اندر کھیل رہے ہیں یا کہ باہر چلے گئے ہیں، باقی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کہیں بھی جاتے ہیں آگے پیچھے، تو ون ٹو آل وہ کس طرح کی انوائرمنٹ ہے، کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، کس طرح کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، وہ سارا چیزیں جو ہے نا وہ ون ٹو آل چیزیں ساری نوٹس میں ہمیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح کی گیدرنگ ہے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ شروع سے ہی تھوڑا سا آہستہ آہستہ ان کی مطلب کوریج ہم کرنا شروع کریں گے تو کافی حد تک اس چیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی، بلکہ نہ صرف گالیاں بلکہ اس طرح کی اور بہت ساری بیڈ ایکٹیویٹیز
جو ایکٹیویٹی وہ بچے اپنا لیں گے شروع سے ہی تو آگے جا کر اس کی ہیبٹ اپنا لیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ہیبٹ پکی ہو کے ان کی روٹین لائف اور ان کی زندگی کے اندر وہ شامل ہو چکی ہوگی، جو کہ آگے جا کے اس چیز کو روکنا اور نکالنا اپنی لائف سے بہت مشکل ہو جائے گا، اور یقیناً والدین کے لیے بھی یہ بات پریشانی کی قابل ہوگی، پریشانی کی باعث ہوگی، سوری۔ تو یہ ہے کہ اس کا یہی سلوشن ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں باتوں میں نے آپ کو بتا دی، دین کے والے سے بھی اور اس کو کیسے اپنے بچوں کو کرنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، میرا ہو رہا تھا دل کہ آپ اسے شیئر کر لیجیے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔